نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل قدر سامعین و سامعات، آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے با وفا بندوں کے کچھ اعمال اور ان کے کچھ طریقے ذکر کیے ہیں کہ مومن جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ مومن با وفا کیسے بنے۔ آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر خطاب فرمایا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اللہ سے بے وفائی برتو گے، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھو گے، نافرمانی پر چل پڑو گے، دین اسلام اس کو خیر باد کہہ دو گے، تو اللہ رب العزت تمہاری بے وفائی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ساری کی ساری مخلوق ایسے ہو جائے جیسے کوئی سب سے زیادہ متقی شخص ہو اور گویا کہ ہر وقت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہتا ہو، تو اس سے اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ نافرمان ہیں اس جیسے سارے ہو جائیں، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ بڑی بے نیاز ذات ہیں، صمد ذات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں المستغنی عن کل احد، جو ہر ایک سے بے پرواہ ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اور المحتاج الیہ کل، ہر ایک اس کا محتاج ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور کسی کا کام اس کے بغیر بنتا نہ ہو، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے۔ اللہ کو نہ ہماری نیکی کی ضرورت، نہ ہماری برائی کا کوئی نقصان۔ نیکی کا نفع بھی ہمارے لیے، برائی کا نقصان بھی ہمارے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ انداز بتلائے، طریقہ کار بتلایا۔ فرمایا اگر کوئی بے وفائی کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سورہ اخلاص جس کے اندر اللہ رب العزت کی صمدیت کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کا لفظ آگے اس سے یاد آیا۔ سنن دارمی میں ایک روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 2 محل بنا دیں گے، جو 30 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت 3 محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت بڑی بے نیاز ذات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص میرا بے وفا بن جائے، با وفا نہ رہے، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم،
اللہ کچھ دوسری مخلوق پیدا کر دیں گے، دوسرے لوگوں کو اللہ رب العزت وجود میں لے آئیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اس نے بغیر کسی مشینری کے، بغیر آلات کے، بغیر مٹیریل کے انسان جیسی خوبصورت شکلیں پیدا کر دیں، جس کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، واحد خالق ہے وہ۔ تو جس طرح انسان کو اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے با وفا ہوں گے۔ ان با وفا لوگوں کی کیا صفات ہوں گی، قرآن وہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اہل ایمان کی، اہل وفا کی پہلی صفت، پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دین اسلام کی بنیاد محبت پر قائم ہے۔ انسان کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا خوف بھی دل میں آئے گا۔ جب اللہ کی محبت ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، فرض ہو تو حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، جب موقع ملے تو جہاد بھی کرے گا، برائیوں سے بچے گا، نیک کام کی طرف چلے گا۔ اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ جب اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت انسان کے دل میں آئے گی تو وہ اللہ کا با وفا بن جائے گا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث مبارکہ میں اللہ کی محبت بکثرت مانگی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو تجھے محبوب ہوں۔ تو سب سے پہلی صفت با وفا مومنین کی یہ ہے کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسری وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر سورہ آل عمران کی آیت میں ملا لی جائے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، یعنی با وفا مومنین کی پہلی صفت ہمارے اندر پائی جائے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس کا بھی ذکر کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میرے پیچھے چلو، میری سنتوں پر عمل کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ قرآن پاک نے اس کو ایک لازمی حصہ قرار دیا، لازمی چیز قرار دی، اس بات کی کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سنتوں پر عمل کرے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اس کے بعد پہلے اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَهُ بِفَيْضَانِ مَحَبَّةِ رَبِّهِمْ، وہ جان لیں کہ یہ اللہ سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کہ بندہ اللہ سے اس وقت محبت کر سکتا ہے جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن اہل محبت میں سے ہو تو وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا، عاشق کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ مومن اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ عقل کے پیچھے نہیں چلتا، اور عاشق کبھی بھی عقل کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اپنے محبوب کی خواہش اور اس کی مرضی کو مد نظر رکھتا ہے۔ شیطان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر 3 عینیں پائی جاتی تھی، چوتھی عین نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے وہ گمراہ ہوا۔ یہ اس دین کا ایک ضابطہ ہے کہ جو اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اللہ کی محبت سے خالی ہوگا، وحی کی تعلیمات سے بے بہرا ہوگا، وہ اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہوگا، لازماً گمراہ ہوگا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو عقل پرست ہیں، بالآخر وہ گمراہ ہوئے۔ تو جو آدمی اہل محبت میں سے ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان عابد بھی تھا،
اس کی عبادت کے بارے میں مشہور ہے کہ زمین کا کوئی حصہ، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ عالم بھی تھا کہ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت زیادہ تھا، اور وہ عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا، عالم بھی، عابد بھی، عارف بھی، لیکن اس کے اندر ایک عین نہیں تھی عاشق والی۔ باقی 3 عینیں اس میں تھی، عالم، عابد، عارف، لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا، بلکہ اپنی عقل کو دیکھ کر چلتا تھا۔ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو کہنے لگا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور عقل یہ بتلاتی ہے کہ مٹی یہ آگ کی بنسبت کمزور اور پست ہوتی ہے، آگ میں بڑائی اور بلندی ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، عقل نہیں مانتی۔ عاشق نہیں تھا، عقل کے پیچھے چلا، گمراہ ہو گیا۔ تو دین میں جو آدمی عقل کے پیچھے چلے گا گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر مسح نچلی جانب کیا جاتا، اوپر کی جانب نہ کیا جاتا۔ موزے انسان جب پہنتا تو نیچے سے میلے ہوتے ہیں، ان پر مسح نیچے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ہم نے عقل کی نہیں ماننی بلکہ شریعت کی ماننی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ موزہ اس کے اوپر مسح کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بتلایا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میں دین پر ثابت قدم رہوں، وہ عقل پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی پر آ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اہل محبت کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اور عقل پرست وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اہل وفا، با وفا مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ وہ نرم ہوں گے، آپس کے معاملات میں مومنین ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم نرم ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی ان کی چال میں بھی نرمی ہوتی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ تو مومن کو مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا چاہیے، یہ اللہ کے با وفا بندوں کی صفات میں سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ مومن کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں نرمی اختیار کرنی ہے، کفار کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں سختی اختیار کرنی ہے۔ احادیث مبارکہ میں گزشتہ امتوں کے ایک تاجر کا واقعہ نقل فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کا حساب کتاب ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اور تو کوئی نیکی نہیں، البتہ اتنی بات اس کی ملتی ہے اس کے نامہ اعمال میں کہ یہ تاجر تھا، لوگ اس سے ادھار لے لیتے، قرض لے لیتے۔ اس نے اپنے ماتحتوں اور ملازمین کو کہہ رکھا تھا کہ جو آدمی قرض یا ادھار لے کر جائے اس سے نرمی کا معاملہ کرو، اگر وہ قرض دے سکے تو لے لو ورنہ مہلت دے دو، پھر بھی نہ لے سکے تو معاف کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آدمی میری مخلوق کے ساتھ اس قدر رحم کرتا تھا، میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ اس کے ساتھ رحم کروں، اس کی مغفرت کر دو۔ مومنین کے ساتھ نرمی کا معاملہ جہاں تک ہو سکے، جہاں شریعت نے سختی کا حکم دیا ہے، مثلا اولاد کا معاملہ ہے، جب وہ 7 سال کو پہنچے تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کو پہنچے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ سے، جب بالغ ہو جائے تو سختی سے نماز کا حکم کریں۔ جہاں سختی کا حکم ہے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سختی بھی ہے، ورنہ عام معاملات میں ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ نرم ہونا چاہیے۔ اور جہاں کفار کا معاملہ ہے وہاں سختی اختیار کی جائے، خاص طور پر کفار کا طریقہ اختیار کرنے میں، ان کا طرز زندگی اپنانے میں انسان کو، اہل ایمان کو، با وفا مومنین کو ڈٹ جانا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی کو چھوڑ کر کفار کا طرز زندگی ہم کیوں اختیار کریں؟ ان سے دوری ہے اندھیرا، قرب ان کا روشنی، جائیں کیوں تاریکیوں میں یہ اجالا چھوڑ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے اجالا ہے، روشنی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم تاریکیوں کی طرف جائیں۔ با وفا مومنین کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ تو با وفا مومنین کی تیسری صفت یہ ہے اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، نہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھیں گے، نہ ان کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اور چوتھی صفت
فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھائیں گے۔ مجاہدے کا لفظ ہے جہاد سے بنا ہے۔ جہاد کا ایک معنی تو جو معروف ہے کفار سے دو بدو جنگ کرنا، ہتھیار کے ساتھ لڑنا، اور ایک مجاہدے کا معنی مشقت اور سختی برداشت کرنا بھی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، تنگیاں اور سختیاں برداشت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو باوفا مومنین کی یہ صفت کہ وہ اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کریں گے، سختیاں اور تکلیفیں اٹھائیں گے۔ الذین، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا، الذین، جب تو وہ لوگ جو مشقتیں اٹھائیں گے فی مرضاتنا، فی ابتغاء مرضاتنا، ہماری مرضی کو، ہماری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اور الذین یحتملون المشقہ فی امتثال اوامرنا، جو ہمارے حکم پر چلنے کے لیے مشقتیں اٹھائیں گے، اور جو ہماری نافرمانیوں سے بچنے کے لیے مشقتیں اٹھائیں گے، یہ لوگ ہیں والذین جاہدوا فینا۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، گناہ کے مقابلے میں سٹینڈ لے لے، رک جائے، اور نیکی پر عمل کرنے میں جلدی کرے۔ یہ بھی جہاد کی قسم ہے، بلکہ اس کو تو فقہاء علماء نے جہاد اکبر بھی قرار دیا۔ تو باوفا مومنین کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ اب سردی ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، بجلی بھی نہ ہو، پانی گرم بھی نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی تو ایک مشقت ہے۔ جو شخص اس مشقت کو برداشت کر کے نماز پڑھے گا تو گویا کہ وہ اہل باوفا مومنین کی صفت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ رات کو عشاء کے وقت سردی میں نماز پڑھنے جانا، فجر کی نماز پڑھنے جانا، یہ گھر میں انسان رضائی میں دبکا بیٹھا ہے، سردی سے بچا ہوا، اس گرم رضائی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے کھڑا ہونا، اس مشقت کو برداشت کرنا، یہ باوفا مومنین کی صفت میں سے ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا، 5ویں نمبر والی جو صفت مومنین کی ہے، یہ آج کل کے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا 5ویں صفت ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج بہت ساری نیکیوں کو چھوڑ بیٹھنا، بہت ساری برائیوں اور خرافات میں مبتلا ہو جانا محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 یہ باوفا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے ولا یخافون لومۃ لائم، اگر باوفا ہو تو کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں طرح کا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ انہیں پرواہ ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی۔ مد نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، بس اسی کو تو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اللہ کی مرضی سامنے ہو کہ اللہ کا حکم یہاں کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو اپنے سامنے نہ رکھا جائے، اللہ کی مرضی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو سامنے رکھا جائے۔ یہ ہے ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ذرا بھر بھی ان کو فکر اور پرواہ نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، اولاً تو یہ اس کا کوئی اپنا کمال نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، انسان کی اپنی اس میں کوئی بڑائی نہیں۔ کوشش کرے جب حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ڈر کر رہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں جو باوفا مومن بن گیا، اب اس کو دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، تو اس کے ساتھی اور دوست کون ہوں گے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست وہ اللہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور فرمایا والذین آمنوا، اور اہل ایمان ہیں۔ کون اہل ایمان؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔
تو گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ باوفا مومنین کی 5 صفات قرآن پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ذکر فرمائیں۔ پہلی صفت یہ کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ دوسری صفت یہ کہ مومنین کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنے والے ہوں گے۔ تیسری صفت یہ کہ کفار کے ساتھ سختی کا معاملہ رکھنے والے ہوں گے۔ چوتھی صفت یہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کریں گے۔ 5ویں نمبر پر 5ویں صفت فرمائی ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اہل وفا با وفا مومنین کی 5 صفات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اور اس میں جو مشقت برداشت کرنے والی بات آئی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کو ثواب کے بڑے بڑے ڈھیر نظر آئیں گے۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ کس چیز کا ثواب، ہماری نیکیوں کا تو ہمیں اجر مل گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم دنیا میں جو اللہ کی خاطر مشقتیں اور تنگیاں برداشت کرتے تھے، اس پر صبر کرتے تھے، یہ اس کی وجہ سے ہے، اور جو تم دعائیں مانگتے تھے وہ قبول نہیں ہوتی تھیں، یہ ان کے بدلے میں تمہیں اجر عطا فرمایا گیا۔ تو مومنین وہاں کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ہم یہاں پر زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکتے۔ مشقت اٹھانا اللہ کے راستے میں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اللہ بندے کی مشقت کو کبھی بھی فضول نہیں جانے دیتے، وہ یقیناً اللہ کے ہاں جمع ہے، اللہ اس پر ضرور نوازیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو با وفا مومنین میں سے شامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا۔ اللهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت أرحم الراحمين ترحمني فارحمني برحمة تغنيني برحمة عمن سواك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مومنین زندہ ہیں انہیں با وفا بنائیے۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن واسطوں سے ہمیں یہ دین پہنچا، یا اللہ ان سب واسطوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ جو موجود ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ باقی رکھیے۔ یا اللہ ہمارے استاد محترم مفتی ساجد الرحیم صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائیے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، ان کی زندگی کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام مومنوں کو با وفا بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جس مسلمان کے دل میں جو نیک حاجت ہے، یا اللہ جو اس کی حاجت ہے اس کو قبول فرمائیے، اس کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنی مشقتیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص والے مقبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنی بھلائیاں، جتنی دعائیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن شرور، جن برائیوں، فتنوں سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم استجب ادعیتنا آمین
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.